آج میں ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہوں جو ہم لڑکیوں کی مجھ جیسی لڑکیوں کی تمام مصیبتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں FII کے دفتر میں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف اقبال چودھری۔ آپ اگر کسی کو سوشل میڈیا پہ تھریٹ کر رہے ہیں تو اس کی بھی 3 سال کی سزا ہے، وہ بھی ایک کرائم ہے۔ جو بندہ، میں آپ کو بتاؤں، جو کہتا ہے نا کہ تینوں میرے تے اعتبار نہیں ہے گا، اس پہ تو اعتبار کرنا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیک آف مائنڈ میں یہ کوئی بات ایسی چل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ میرے پہ اعتبار کرو۔ غیر اخلاقی مواد جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے، تو آبویسلی اس پہ اس کی 5 سال تک کی اور 7 سال تک کی اس کی سزا ہے، جو کہ یہاں پہ لوگ، ابھی میں آپ کو بتاؤں، بڑے، یہ وہ قانون ہے جس میں سٹنگ سینئر CSP آفیسرز تک پھنسے ہوئے ہیں جو آج تک جیل سے باہر نہیں آئے۔ یہ نیچے جو جیل میں ہے نا، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ وہ جاتے ہوئے ان کا ضرور انٹرویو کیجئے گا، ان سے پوچھئے گا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ساڈا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور FII تو کرتی کچھ نہیں ہے۔ 20-25 لوگ ایٹ اے ٹائم نیچے جو حوالات میں ہوتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں۔ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کوڈ لگائیں پاسورڈ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے آن لائن IDs ہیں، آپ کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہے، اس کے پاسورڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکس رکھیں اور اس کو لکھ کے رکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا چینل اور میں ہوں آپ کی میزبان نمرہ علی، اور آج میں ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہوں جو ہم لڑکیوں کی، مجھ جیسی لڑکیوں کی تمام مصیبتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہم لوگوں کے سامنے نیوز پر کیس آ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکے نے لڑکی کو اس طرح سے ہراس کیا، اس کی پکچرز لیک ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن ان سب کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، آج میں آپ سب کو بتاؤں گی۔ ان سب سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں FII کے دفتر میں، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف اقبال چودھری۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ اتنی لڑکیوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں، جو لڑکے ہیں لڑکیوں کی پکچرز لیک کر دیتے ہیں، ویڈیوز لیک کر دیتے ہیں، پھر بعد میں لڑکیاں جگہ جگہ جا کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ سائبر کرائم ہوا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہوا ہے، ان سب کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، آج ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، میرا پہلا سوال یہ ہے، لڑکیوں کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہوتی ہیں وداؤٹ اینی پرمیشن، جو ہے کوئی نہ کوئی ان کی ویڈیوز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں، پھر بعد میں سائبر کرائم کا مسئلہ بنا کے لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو ان سب سے ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان سب کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ آبجیکشنیبل کانٹینٹ کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوتا ہوں وہ جو آپ کا بھائی یا آپ کا والد آپ کے جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے۔ کانٹینٹ اس طرح کا بنائیں کہ اگر آپ کی فیملی بھی دیکھے تو کوئی اعتراض نہ ہو کسی کو۔ ریزن اس میں یہ ہے کہ ہمارے، جیسے ہم پنجاب میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ تھوڑے سے لبرل لوگ ہیں۔ ہمارا ایک اور صوبہ ہے، وہاں پہ سمپل پکچر بھی لڑکی کی نکل گئی تو ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو وہ وہاں پہ رہنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کا کانٹینٹ بنانا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کانٹینٹ جو وائرل کرتے ہیں اس طرح کا، یا نیچے کچھ اس طرح کی کیپشنز لکھ دیتے ہیں، اس کے لیے تو آبویسلی لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہے، کہ اگر آپ کسی کو بدنام کر رہے ہیں، کسی کی پرائیویسی جو ہے اس کو جو ہے انفلوئنس کر رہے ہیں یا اس کو ریویل کر رہے ہیں، وہ اس کا سیکشن ہے ہمارا 20 سائبر کرائم ایکٹ کا، کہ اس میں 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کو ہراس کر رہے ہیں آن لائن، وہ سائبر سٹاکنگ ہے، سیکشن 24 ہے، اس میں یہ فال کرتا ہے کہ آپ اگر کسی کو سوشل میڈیا پہ تھریٹ کر رہے ہیں تو اس کی بھی 3 سال کی سزا ہے، وہ بھی ایک کرائم ہے۔ یہ وہ چیزیں جو کہ لوگوں کو بتانا ضروری ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ جو آپ کے یہ YouTube کے اوپر چینلز ہیں یا اس طرح کے لوگوں کا کانٹینٹ، میں نے دیکھا بڑا بلو دی بیلٹ بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، وہ کچھ زومانی باتیں ہوتی ہیں، کچھ مطلب وہ غیر اخلاقی سطح پہ چلی جاتی ہیں جو چیزیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ تو بیسک ایجوکیشن ہے لوگوں کو جو دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ نہیں سر، میری ایک دوست ہے، ان کی بھی آگے سے ایک دوست ہے، وہ ایک لڑکے سے بات کرتی تھی، پھر اس نے اس کو اپنی کچھ پکچر سینڈ کی، کیونکہ وہ دونوں جو تھے وہ ریلیشن شپ میں تھے۔ لیکن جب ان کا ریلیشن شپ ختم ہوا تو اس لڑکے نے اس کو بلیک میل بھی کیا کہ تم ایسے کرو ویسے کرو ورنہ میں تمہاری پکچرز لیک کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اس نے FII میں جا کے اپنی رپورٹ لکھوائی، لیکن FIR والوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی اپنی غلطی ہے۔ تو FIR کیا کر رہی ہے پھر؟ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ریلیشن میں تھے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دوستانہ محبت۔ اچھا، تو مطلب اس میں پھر بھی تھوڑا سا خیال یہ کرنا چاہیے کہ کچھ اس سطح پہ جایا جائے۔ دیکھیں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، مجھے آپ کے ایکسپریشن سے لگ رہا ہے مجھے کہ آپ فیل کر رہی ہیں کہ بڑا سخت آدمی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ آپ کے ریلیشنز ہوں، آپ کی دوستیاں ہوں، ہم بھی یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں، ایک حد ہوتی ہے کہ اس حد تک آپ نے جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پیچھے فیملی بیٹھی ہوتی ہے۔
غلطی ایک چیز میں بڑی یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غلطی ایک بچہ کرتا ہے, خمیازہ دوسرا بچہ بھگتتا ہے, کیونکہ جو میرڈ بہن ہوتی ہے نا اس کی, وہ بھی سسرال سے پھر الٹی سیدھی باتیں سنتی ہے. اس لیے کہیں نہ کہیں آپ کے بیریئرز ہونے چاہیے اور بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ اس حد تک جائیں. کسی جو بندہ, میں آپ کو بتاؤں, جو کہتا ہے نا کہ تینوں میرے تے اعتبار نہیں ہے گا, اس پہ تو اعتبار کرنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیک آف مائنڈ میں یہ کوئی بات ایسی چل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ میرے پہ اعتبار کرو. اور یہ دیکھیں, یہ تو بڑوں کی بات ہے کہ آپ جہاں اعتبار کرتے ہو دھچکا وہیں سے لگتا ہے, جہاں اعتبار نہیں کرتے وہاں سے نہیں لگتا. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنا آبجیکشنیبل کانٹینٹ نہ ڈالیں اس طرح. اچھا سر, ہم لوگ واٹس ایپ بھی دیکھتے ہیں, تو واٹس ایپ کے اوپر بھی جب آپ کال کریں تو اوپر لکھا ہو رہا ہے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ, مطلب آپ کا سارا ڈاٹا جو ہے وہ سیو ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی کوئی پرسنل پکچرز ہیں وہ اپنے موبائل میں لیتی ہوں, لیکن اگر اس کو کوئی ہیک کر لے اور اس کو پھر ایز اے بلیک میلنگ مجھے یوز کرے کہ بھائی تمہاری پکچر لیک کر دوں گا, مجھے اتنے پیسے دو, یہ پیسے دو, اس کے اوپر کون سی دفاع, اس کے اوپر اس کو کون سی سزا ملے گی؟ جی دیکھیں, کانٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارا سیکشن 4, 5, 6 یہ سائبر کرائم ایکٹ کے وہ اسی کو ڈیل کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے موبائل یا کسی بھی اس کی الیکٹرانک ڈیوائس تک ایکسیس کرتے ہیں, اس کے ڈاٹا تک ایکسیس کرتے ہیں, تو وہ اس کے اوپر اٹریکٹ کرتے ہیں. بٹ کانٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا کانٹینٹ اس طرح کا ہے جو اگر غلط کانٹینٹ ہے, آبجیکشنیبل کانٹینٹ ہے, غیر اخلاقی مواد جس کو کہا جاتا ہے, وہ ہے, تو آبویسلی اس پہ اس کی 5 سال تک کی اور 7 سال تک کی اس کی سزا ہے. جو کہ یہاں پہ لوگ, ابھی میں آپ کو بتاؤں, بڑے, یہ وہ قانون ہے جس میں سٹنگ سینئر CSP آفیسرز تک پھنسے ہوئے ہیں جو آج تک جیل سے باہر نہیں آئے. اچھا, میرا اپنا یہ پرسنل کوشچن ہے, کیونکہ بینگ اے انفلوئنسر میرے بہت سارے فین پیجز ہیں. ایک فین پیج ہے, اس کے میرے سے بھی زیادہ جو ہے نا فالوورز ہیں. اس کو میں نے میسج کر کے کہا کہ تم جو ہے نا یہ فین پیج جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دو, کیونکہ میری جو اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ جاؤ جہاں مرضی کروا دو, میں نے بڑے ایسے دیکھے ہیں, میں نے بہت فین پیجز بنائے, کچھ بھی نہیں کرتا FIA. تو یہ میرا سوال ہے کہ کیا نہیں کرتے آپ؟ جی, یہ نیچے جو جیل میں ہے نا وہ بھی یہی کہتے تھے. وہ جاتے ہوئے ان کا ضرور انٹرویو کیجئے گا, ان سے پوچھیے گا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ساڈا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اور FIA تو کرتی کچھ نہیں ہے. 20-25 لوگ ایٹ اے ٹائم نیچے جو حوالات میں ہوتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں. اچھا, اگر کوئی ایسے بغیر پرمیشن کے کوئی فین پیج بنا لیتا ہے تو اس کی بھی کوئی سزا وزا ہے؟ جی, اس کا سیکشن 16 ہے ہمارا, مس یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن, کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے نام کو کوئی یوز نہیں کر سکتا, اور جب تک آپ اس کو الاؤ نہیں کریں. تو یہ اس کی کمپلینٹ کیجئے, ہم آپ کو بندہ بھی پکڑ کے دیں گے اور مہمان بھی بنا کے دیں گے. لڑکے تو چلے بلیک میلنگ کرتے ہی ہیں, جو لڑکیاں بلیک میلنگ کرتی ہیں آج کل, مطلب زمانہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ لڑکے جو ہے نا لڑکیاں بن کے نا لڑکوں سے پیسے کھاتے ہیں. میں نے اسٹوریز بھی اتنی ساری کی ہیں. ایک لڑکا تھا, وہ لڑکی بن کے لڑکوں سے بات کرتا تھا, اور اس نے ایسے ہی اتنے پیسے اکٹھے کر لیے کہ اس نے ایک گاڑی خرید لی. اس پہ کوئی کرائم بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ دیکھیں, یہ ہوتا ہے, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, کہ بہت سارے ایسے میلز کے لیے میسیج یہ ہوتا ہے کہ ہر لڑکی کے ID کو لڑکی نہ سمجھیں, ورنہ آپ کے ساتھ ہاتھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ ہینڈ ہوتا ہے بہت سارے سیریس حد تک, سیریس سائڈ پہ بھی چیزیں چلی جاتی ہیں کہ لڑکی بن کے وہ بعد میں, بہت سارے نائجیرینز ہوتے ہیں جو لڑکی بن کے بات کرتے ہیں اور بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں. اور بلکہ یہ بھی ہوا کہ لڑکیاں ہمارے پاس آتی ہیں, لڑکے آتے ہیں جو لڑکیاں واقعی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ہو چکا, اور یہ بھی کمپلینٹس ہمارے پاس ہیں. تو لڑکے بھی سوشل میڈیا پہ, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دیکھیں جو جس کی خامی یا کوتاہی کمی کسی کے ہاتھ آ گئی وہ اس کو ایکسپلائٹ تو کرے گا. لیکن ہم اپنے ڈیٹا کو کیسے سیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ڈیٹا سیکیورٹی کی چیزیں بہت سارے لوگوں کے, یہ جو جیسے آپ کا بتا رہے تھے کہ ٹک ٹاک کا بھی آپ کا ID ہے, اور 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کوڈ لگائیں پاس ورڈ کے ساتھ. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے آن لائن IDs ہیں, آپ کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہے, اس کے پاس ورڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکس رکھیں اور اس کو لکھ کے رکھیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی بھی ID بنائی ہے, اس کو ای میل کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے, اگر آپ نے وہ ای میل بھول جاتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لکھ کے رکھیں, اگر آپ کی ID ہیک بھی ہو جاتی ہے آپ اس کے ذریعے اس کو ریکور کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی دفتر بھی بنا ہوا ہے, اس طرح سے اگر کوئی کسی کو ہراس کرے تو یہاں پر آ کر کمپلین وغیرہ کریں, کوئی ایزی سا رستہ ہے اگر کوئی ایسا بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ FIA کا کوئی دفتر بھی ہے, وہاں پہ کمپلین بھی ہو سکتی ہے, تو وہ کیسے کرے؟ دیکھیں, بڑا ایزی سا طریقہ ہے جی. یہاں پہ
پورے پاکستان کے اندر آفیسز ہیں وہاں پہ ان پرسن جا کے کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. بہت سارے لوگوں کی کمپلینٹس بھی ہم خود ہی لکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو آتے ہیں, تو ان پرسن جا کے کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا یا ان پڑھ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ایکچولی ہم نے تو ڈھونڈنا ہوتا ہے فٹ پرنٹس کے ساتھ اس کو جو اوفینڈر ہے, جو بلیک میل کر رہا ہے یا جس نے لوٹ لیا ہے, جو ہراس کر رہا ہے, تو وہ بڑا ایزیلی ہو جاتا ہے. کمپلینٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں کسی سے ہیلپ بھی لی جا سکتی ہے. ان کا ظاہر ہے اگر وہ ان پڑھ ہیں, ان کو نہیں پتہ, تو اپنے بیٹے سے, بیٹی سے یا کسی سے بھی complaint.fia.gov.pk ہمارا پورٹل ہے, اس پہ کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. اچھا سر, آخر پر میں آپ سے ایک میسج چاہوں گی ہمارے ان نوجوان نسلوں کے لیے جو اپنی ہی نوجوان نسل کو جو ہے ایکسپلوئٹ کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب انہی کی ویڈیوز لیک کرے جا رہے ہیں اور اپنے معاشرے کو خراب کرنے میں لگے ہیں, ان کے لیے کوئی ایک میسج. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ضرور ہے. دیکھیں ہر فرعون کا وہ ایک جنرل سی بات ہوتی ہے کہ آگے سے آگے کوئی نہ کوئی وہ بندہ ہوتا ہے جس نے کسی کے ساتھ کیا, کل کو وہ بھی وکٹمائز ہو سکتا ہے, کسی نہ کسی کے ہاتھ آ سکتا ہے. اور بہت یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں, آپ نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں کہ وہ کہیں پہ کپڑا خریدنے گئے اور وہاں سے کسی نے کر دی. تو وہ اللہ کا جو نظام چل رہا ہے نا, اگر آپ کسی کو بلیک میل کریں گے کل کو آپ بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ وہاں سے ہو سکتے ہیں کہ جہاں کا آپ کو تصور نہیں ہے. ہوٹلز کے رومز کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں, آپ نے اس طرح کی جگہ جہاں پہ وہ جو بڑا 30 مار خان بنا پھرتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی چھپا کے کسی نے بنا لیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کو پریشان نہ کریں, ورنہ یہ ہے کہ یہیں پہ بھگت کے جائے گا وہ بندہ. تھینک یو سو مچ. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا جو مکافات عمل ہے, جس نے جو کیا ہے اس کو وہ بھگت کے جانا ہے, تو کوشش کریں کہ نہ ہی کریں, ٹھیک ہے نا, مطلب اچھے کام کریں اور اچھے کاموں میں رہیں. تو خیر تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو سو مچ میری آڈینس کا مجھے دیکھنے کے لیے. اپنی میزبان نمرا علی کو دیں اجازت. اس طرح کے مزید پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان ہوگی حاضر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.